बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 19 ज़राअत और सनत की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरूफ तशबीह की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, इसम नकरा की अक़साम, इसम ज़ात की अक़साम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें, आराब का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए आराब का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मुझे आप ये बताएं कि इसम ज़ात और इसम सिफ़त की तारीफ़ करें। जी, इसम ज़ात किसी भी चीज़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताब, कलम, कमरा, ये सब इसम ज़ात हैं। और इसम सिफ़त, बिल्कुल ठीक, इसम सिफ़त किसी भी इसम की खूबी या खामी, वो कैसा है, ये सब इसम सिफ़त कहलाता है। मेरा दूसरा सवाल है, हरूफ तशबीह इस्तेमाल करते हुए कोई जुमला बताएं। जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका कि आज तो गर्मी आग की तरह बरस रही है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अपनी मश्क का बकिया हिस्सा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में हमने आज करना क्या है, आइए देखते हैं। दर्ज झैल में से इसम आला, इसम सौत, इसम मुसग़्ग़र, इसम मुकब्बर और इसम ज़र्फ़ अलग अलग करें। सबसे पहले हमें एक फहरिस्त दी गई है जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। हमने देखना है कि ये कौन सा इसम है, यानी इसम की ये कौन सी किस्म है। तो हमारे पास है इसम आला। इसम आला से जैसे आपको पता है कि किसी भी हथियार, औजार का नाम इसम आला होता है। इसम सौत, इसम सौत का मतलब है सौत, आवाज़। तो वो इसम जो किसी भी चीज़ की आवाज़ के बारे में बता रहा हो, इसम सौत कहलाता है। इसम मुसग़्ग़र, इसम मुसग़्ग़र सग़ीर से निकला है, यानी कि छोटापन। वो इसम जो किसी की छोटाई को ज़ाहिर कर रहा हो, इसम मुसग़्ग़र कहलाता है। और इसम मुकब्बर, वो इसम जो किसी इसम की बड़ाई बयान कर रहा हो, बड़ेपन को बयान कर रहा हो, उसको इसम मुकब्बर कहते हैं। और इसम ज़र्फ़ का मतलब है इसम कोई जगह, कोई किसी चीज़ का होना। तो इसम ज़र्फ़, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फहरिस्त दी गई है उसमें से कौन सा लफ्ज़ किस इसम से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले है बागीचा। बागीचा, बाग से बागीचा है, बाग बहुत बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। तो ये है इसम मुसग़्ग़र। अगला लफ्ज़ है हमारे पास महाराजा। राजा और फिर महाराजा। महाराजा बड़े की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है ये है इसम मुकब्बर। अगला लफ्ज़ है गुलिस्तान। गुलिस्तान किसी जगह के बारे में है, तो इसका मतलब है कि ये है इसम ज़र्फ़। चूं चूं, चूं चूं किसी आवाज़ का नाम है, तो इसका मतलब है कि यह है इसम सौत। कैंची, कैंची क्योंकि औजार है, तो इसम आला का क्या मतलब है, इसम आला उस इसम को कहते हैं जो किसी औजार या आलात को, हथियार को ज़ाहिर कर रहा हो। तो कैंची एक औजार का नाम है, तो ये है इसम औजार। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अगली सरगर्मी है। दर्ज झैल में से इसम ज़ात, इसम सिफ़त, इसम इस्तिफ़हाम, इसम अदद को अलग अलग करके जुमले बनाएं। फहरिस्तें हमारे पास जिन अल्फाज की, वो हैं शरीर, गरम, कैसे, 20 किलोग्राम, औरत। अब लफ्ज़ है हमारे पास शरीर। शरीर किसी चीज़ की खूबी या खामी है। मसलन हम कह सकते हैं कि ये बच्चा शरीर है, तो बच्चा हमारे पास इसम है, इसम की खूबी क्या है, शरीर। तो इसका मतलब है कि ये शरीर जो लफ्ज़ है ये इसम सिफ़त है। इसका जुमला बनाएंगे हम, ये बच्चा तो बड़ा ही शरीर है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास गरम, किसी चीज़ की खूबी बयान करता है। इसका जुमला हम बनाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन सा इसम है। चाय बहुत गर्म थी। अब यहाँ पर चाय इसम है, उसकी खूबी क्या है कि वो गर्म है, तो इसका मतलब है कि गर्म इसम सिफ़त है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कैसे। जुमला अगर हम बनाएं
تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ جملہ بناتے ہیں آپ کے ابا جان اب کیسے ہیں، اور یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ اسم، وہ جس میں ہم کوئی سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہلاتا ہے اسم استفہام۔ اگلا لفظ ہے 20 کلو گرام۔ جب کسی چیز کی تعداد بیان کی جا رہی ہو تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عدد۔ جملہ بناتے ہیں پہلے ہم اس کا، مجھے 20 کلو گرام آٹا چاہیے، تو یہاں پر عدد جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے 20 30 40، تو یہ تعداد جب ظاہر ہو رہی ہو تو وہ ہوتا ہے اسم عدد۔ اگلا لفظ ہے عورت۔ عورت جنس کو ظاہر کر رہا ہے، مرد یا عورت کوئی بھی جنس ہے تو اس کا مطلب ہے عورت ہے اسم جنس۔ جملہ بنائیں گے ہم، یہ عورت میری خالہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دیے ہوئے حروف میں سے کون سا لفظ کس اسم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے جملے بھی ہم نے بنا لیے، اور اس طرح سے آپ کا ان اسموں کے بارے میں مفہوم جو ہے وہ مزید واضح ہو گیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو ہم کرنے والے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے، درج ذیل حروف تشبیہ سے 2 جملے بنائیں۔ ہمیں کچھ حروف تشبیہ دیے گئے ہیں، ہم نے ہر حروف تشبیہ سے 2 جملے بنانے ہیں۔ حروف تشبیہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی ایک چیز کی خوبی کا کسی دوسرے چیز کی خوبی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو یا اس کو ملانا ہو کہ وہ کس طرح سے ہے، تو اس وقت ہم حروف تشبیہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہمیں جو حروف تشبیہ دیے گئے ہیں ان سے جملے بنائیں۔ سب سے پہلے جو لفظ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے مثل۔ مثل کا جملہ بنائیں گے، اس کا عدل مثل فاروقی ہے، یعنی کہ وہ اتنا عادل ہے جتنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا جملہ ہم مثل کے ساتھ بنائیں گے، آج تو آپ مثل چاند چمک رہے ہیں، یعنی کہ چاند کی مثال دی جا رہی ہے کہ چاند کی مثال ہے، چاند کی طرح آپ چمک رہے ہیں جیسے چاند چمکتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مانند۔ مانند کا مطلب ہی ہوتا ہے طرح، تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے، دھوپ میں بچے کے گال ٹماٹر کی مانند سرخ ہو گئے، ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے، ٹماٹر کی مانند سرخ ہو گئے۔ دوسرا جملہ ہم بنائیں گے، اس کا غصہ تو زہر کی مانند تیز ہے، جتنا زہر تیز ہے اتنا ہی اس کا غصہ تیز ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہو بہو۔ ہو بہو بالکل ویسی ہی، تو جملہ ہم بنائیں گے، بیٹی کی عادات ہو بہو ماں کے جیسی ہیں۔ دوسرا جملہ ہم نے بنانا ہے ہو بہو کا، آپ نے تو ہو بہو اصل تصویر بنا ڈالی، یعنی کہ جیسی تصویر تھی ہو بہو ویسی ہی بنا ڈالی، تو یہاں پر بھی اس کی خوبی اس کے ساتھ ملائی جا رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس صورت۔ صورت کا جملہ ہم بنائیں گے، سورج آگ کی صورت برس رہا ہے، یعنی کہ آگ کی طرح برس رہا ہے، جتنی گرم آگ ہوتی ہے اتنی ہی گرمی آج سورج جو ہے وہ پھینک رہا ہے یا دے رہا ہے۔ آپ تو فرشتے کی صورت میری مدد کو پہنچے۔ تو اس جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتے کی صورت، جس طرح سے فرشتہ کسی کی مدد کو آتا ہے اسی صورت اسی کی طرح آپ میری مدد کو پہنچے۔ تو یہاں پر لفظ صورت جو ہے وہ حروف تشبیہ ہے۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی ہے اعراب لگا کر خوش خط لکھیں، یعنی کہ کچھ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ہم نے اعراب لگانے ہیں اور پھر ان کو خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے الفاظ ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہے مناظر فطرت۔ مناظر فطرت کو کے اعراب لگاتے ہیں، میم کے اوپر زبر، نون کے ساتھ الف ہے، ہم کوئی اعراب نہیں لگائیں گے، زوئیں کے اوپر زبر ہے اور پھر رے کے نیچے زیر ہے۔ مناظر فطرت میں فے کے نیچے زیر ہے، توئیں کے اوپر جزم ہے، رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر پھر جزم ہے۔ اس طرح یہ لفظ بن گیا ہمارے پاس مناظر فطرت۔ اگلا لفظ ہے وسیع و عریض۔ واو کے اوپر زبر، سین کے نیچے زیر اور یہ ہے، اور یہاں پر زیر ہم اس وجہ سے لگائیں گے کیونکہ ہم نے زور دینے کے لیے یہاں پر استعمال کیا ہے زیر کو، عین کے بعد واو لگا دیا گیا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے وسیع، اور عین کے اوپر زبر ہے، رے کے ساتھ یہ اور زواد خالی کچھ بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا، تو یہ لفظ بن گیا وسیع و عریض۔ دل فریب
جھیل. اب دال کے نیچے زیر ہے, لام کے اوپر جزم ہے, فے کے اوپر زبر ہے, رے اور یہ کے ساتھ ہم بے کو بھی خالی رہنے دیں گے, اور جھیل میں جیم کے نیچے زیر اور جھیل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا, لام بھی ہمارے پاس خالی ہے, تو اس طرح یہ لفظ بن جائے گا دل فریب جھیل. اگلا لفظ ہے میسر. میم کے اوپر پیش ہوگا, یہ کے اوپر زبر اور سین کے اوپر شد لگائیں گے, کیونکہ یہاں پر ہم اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں, اور سین کے اوپر زبر لگا کر رے پر جزم, اس طرح یہ لفظ بن جائے گا میسر. عقیدہ. عقیدہ کے لیے ہم اعراب اس طرح لگائیں گے کہ عین کے اوپر زبر ہے, کاف کے نیچے زیر اور دال کے اوپر زبر اور ہے خالی رہ جائے گا, تو اس طرح یہ لفظ بن گیا عقیدہ. الفت محبت. الفت الف کے اوپر پیش, لام کے اوپر جزم, فے کے اوپر زبر اور تے پر کچھ بھی نہیں ہوگا, اور تے کو ہم واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے الفتو, اور میم کے اوپر پیش, ہے کے اوپر زبر, بے کے اوپر شد لگائیں گے اور ساتھ زبر, تے کے اوپر جزم, اس طرح یہ لفظ بن جائے گا الفتو محبت. استحکام. الف کے نیچے زیر ہے, سین پر جزم ہے, تے کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر پھر جزم, اس طرح یہ لفظ بن جائے گا کاف کے ساتھ الف ہے, میم ہم خالی رہنے دیں گے, تو یہ لفظ ہمارے پاس ہے استحکام. پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ لیکچر قواعد یعنی گرامر پر مبنی تھا. قواعد اور گرامر ہمیں مشق کرنے سے آتی ہے, تو آپ مشق کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.